کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمده تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 19 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آج کے اس پارے میں ہم نے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی ہم نے تلاوت کی ہے. یہ بڑی اہم صورتیں ہیں. سورہ شعراء، اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے کثیر معاملات، ان کی قوموں کا ان کے ساتھ نافرمانی اختیار کرنا، کفران نعمت کرنا، ان تمام معاملات کو بیان فرمایا گیا. سورہ فرقان میں جو یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے معاملات بھی بیان فرمائے. ایک آیت کریمہ جو اکثر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پکڑے جائیں گے، مجرمین لائے جائیں گے، تو اس میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جو صرف اس وجہ سے پکڑے گئے ہوں گے کہ ان کی دوستی خراب تھی، اچھے دوست نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن پکڑا گیا ہوگا. اور اس دن وہ پکار کر کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن ذکری، اسی نے مجھے ذکر سے روکا. ذکر کے یہاں کئی معنی ہیں، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہدایت پانے سے کبھی کبھار دوست آڑے آ جاتے ہیں. دوستوں کی دوستی کبھی اس قدر خطرناک بن جاتی ہے کہ بندہ چاہتے ہوئے بھی نیک نہیں بن پاتا. اسی لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو. آپ کہاں بیٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ جا رہے ہو، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے اور برے کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسی ہے، برے انسان کے ساتھ بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئلے کی دکان میں جا کر آنا کہ آپ اگرچہ وہاں کام نہ کیے ہوں لیکن کوئلے کی کالک آپ کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے. اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کر آنا کہ آپ اگرچہ عطر نہ لگائیں لیکن خوشبو آپ کے کپڑوں میں آ ہی جاتی ہے. بزرگوں کی اور صالحین کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے کہ ان کی محفلوں سے دل پاک ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں حیا بڑھ جاتی ہے، ایمان اور مزید بڑھتا ہے. لیکن اسی طرح بدکار اور فحش قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان میں کمی آتی ہے، آنکھوں کی حیا ختم ہونے لگتی ہے اور زبان غلیظ ہونا شروع ہوتی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، پہلے وہ بڑے با ادب رہتے تھے، بڑے با تمیز ہوا کرتے تھے اخلاق کے ساتھ، لیکن جہاں ان کی سنگت چند برے لوگوں کے ساتھ ہوئی، زبان اچانک چینج نظر آتی ہے، بولنے کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ بیٹھنے لگیں تو اس کی تمام چیزیں آپ کے اندر آنے لگ جاتی ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہو پاتا، آپ ڈھلنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اچھوں کی محفل میں بیٹھنے لگتے ہیں تو پھر بار بار آپ کی زبان پر اللہ اس کے رسول کی باتیں آنے لگ جاتی ہیں، زبان پاک ہوتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے کہ یہیں اپنی صحبتیں پاک کر لیں. ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کوڑے کرکٹ میں نہیں بیٹھتے، غلیظ چیز جہاں پڑی ہو وہاں پر ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو پھر جن لوگوں کی زندگی گناہوں سے تار تار ہے، جو شب و روز عیاشی میں مبتلا ہیں، تو ایسوں کو دوست کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایسوں کو دوست نہ بنائیں، پناہ مانگیں اللہ کی بارگاہ میں. رب تبارک و تعالیٰ ایسی بری صحبتوں سے ہم سب کو، ہماری اولاد کو محفوظ رکھے.
ہزاروں نوجوان جو بگڑ کر چلے گئے صرف دوستوں کی خراب صحبت کی وجہ سے. اور آج کے معاشرے میں تو یہ سب سے زیادہ ہے. بچہ جہاں جوان ہونے لگتا ہے وہ سب سے پہلے ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے. اسے یوں لگتا ہے میرے ماں باپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں. پھر وہ علماء کا دشمن ہوتا ہے. جو اسے اچھائی اصلاح کی بات کرے وہ اس کا دشمن لگنے لگتا ہے. اور اسے سب سے زیادہ عزیز کون لگتے ہیں؟ وہی دوست جو عیاشی کر رہے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں اور شہوت کی باتیں کر رہے ہیں. جوانی جیسی ابھرتی ہے تو اسے یہ لگنے لگتا ہے یہ سارے دوست میرے بہت خیر خواہ ہیں, بہت اچھے ہیں. وہ نادانی ہے اس نوجوان کی, یہ تیرے خیر خواہ نہیں, تجھے زہر پلا رہے ہیں, تجھے زہر پلا رہے ہیں. اور تیرے ماں باپ ان سے روک کر کے تجھے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ اگر تم ان بدمعاش اور اوباش قسم کی دوستیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو تو پھر پکارو ان کو کہ تمہارے جنازوں کے ساتھ تمہاری قبر میں ہی آ جائیں. آج صرف تمہارے پاس مال ہے, تمہارے پاس صحت ہے, تمہارے پاس طاقت ہے, تو یہ منڈلاتے رہتے ہیں آس پاس تاکہ تمہارے کچھ پیسوں سے عیاشی کر سکے. یہ سب نعمتیں جس دن زائل ہو جائیں تو دیکھنا دوستوں کی فہرست بھی چھٹ جائے گی, اکا دکا باقی رہ جائے گا. مال کے دوستی بنتی ہے, طاقت کی دوستی بنتی ہے. ذات سے جو دوستی کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, وہ مخلصین ہیں, ان دوستوں سے کوئی تکلیف نہیں. لیکن جو عیش کرنے کے لیے اور خرابیوں کے لیے دوستی یاری ہوتی ہے ان لوگوں سے میری گزارش ہے پھر ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں جس دن قبرستان جاؤں تم بھی میری قبر میں آ جانا. شاید دنیا کا کوئی دوست تمہاری قبر میں آ کر بیٹھے گا. نہیں میرے عزیزو, اس قبر میں اگر کوئی ذات آتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہم دنیا میں ان سے دل لگا لیں, کیوں نہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں. تو بہرحال یہ قیامت کے معاملات اس کو یہاں پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ پچھتاوا نہ ہو تمہیں کہ قیامت کے دن فلاں کی دوستی مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی, فلاں کی یاری مجھے یہاں پر مجرمین میں کھڑا کر دی. تو یہ تمام پچھتاوا آنے سے پہلے ہی اپنی صحبتیں پاک کر لیں. اللہ کے نیک بندوں کی صفات قرآن میں بیان کی گئی. اسی سورہ فرقان میں مولا فرماتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے جو بندے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے چلتے ہیں, گھمنڈ اور غرور ان کے اندر نہیں, اکڑ ان کے اندر نہیں, تکبر نہیں. تو وہ ان کی صفات رب تعالیٰ اور فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. جاہلوں سے لمبی چوڑی ہانکنا یہ نیک بندوں کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ جانتے ہیں وہ تم کو بھی جاہل بنا دے گا, اور جاہل سے بہت زیادہ ڈسکس کرنا, اسے سمجھانے کی کوشش کرنا یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے. بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے میں ان کو سمجھا دوں. سب کا یہ منصب نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ مریض کو, خود ہی علاج کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر انجیکشن کہیں نہ کہیں لگا دو گے آپ. ہوگا کیا؟ وہ مریض صحیح ہونے کی بجائے کچھ اور ہی ہو جائے گا. ہوگا یہی نا. اگر آپ کے آس پاس کوئی مریض دکھ رہا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹ اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور جو مشورے اس طرح کے دیے جاتے ہیں لینا بھی مت. نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے, یعنی یہ مشورے والا جو ہوتا ہے تو یہ جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے کبھی کچھ کی کچھ. تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم خود سے علاج نہیں شروع کرتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, کبھی تمہارا جاہلوں کے ساتھ اس طرح پالا پڑ جائے تو کوشش کرو کہ روحانی جو طبیب ہیں علماء کرام تک انہیں پہنچا دیں تاکہ ان کو تشفی بخش جواب دیا جائے. اور آپ ہی ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے, جہالت تمہارے اندر بھی آنے لگ جائے گی. تو یہ رحمان کے بندوں کی صفات یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب وہ گزرتے ہیں تو نہایت نرمی سے چلتے ہیں زمین پر, اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں.
اور آگے ان کی صفات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے رات کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں اور کبھی پورا رکوع میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جو نیک صالحین بندوں کی جو صفات یہاں بیان کی جا رہے ہیں، ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اے مولا ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ وہ ڈرتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ یہ تمام چیزیں یہاں دیکھیں، گناہ پر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ یہاں دعا کرنے میں بیٹھنا نہیں مناسب سمجھتا، ہوتا نہیں ہے، نماز پڑھے 2 رکعت کے بھاگ جائیں، دعا کی ضرورت تک نہیں۔ لیکن مولا کے جو بندے ہیں وہ گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اور جب جب دعائیں ہوں وہ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا کے لیے۔ یہاں دعائیں لوگوں کے لیے بھاری پڑ جاتی ہیں، امام صاحب لمبی دعا کرتے ہیں، تھوڑا کام جلدی مکمل کرنا ہے۔ کون سا کام جلدی مکمل کرنا ہے؟ وہی سڑک پر کھڑے ہو کر کے گپے لگانا ہے۔ دعا ہو بھی جائے اس کے بعد بھی جا کر کے دیکھا جائے تو وہ سڑک پر ادھر ادھر کی نظریں مارتے ہوئے کھڑے، یہ نفس کی بے قراری ہے جو انہیں مسجد میں نہیں بیٹھنے دیتی۔ رحمان کے بندے سارے وہ پاک ہو کر کے بھی مولا سے جہنم کی عذاب کی دوری کی دعا مانگتے ہیں، وہ بارہا رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت کا قانون کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ اللہ اللہ، جب کوئی بندہ اس کے گھر آتا ہے اور بغیر اس سے کچھ مانگے واپس چلا جاتا ہے تو مولا اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی سے مانگ لو تو ناراض ہوتے ہیں نا، اور مولا سے نہیں مانگو گے تو ناراض ہوتا ہے، اور فرماتا اب اس بندے کو میری ضرورت نہیں رہ گئی، اب اس بندے کو میری ضرورت نہیں رہ گئی، اب یہ مانگتا تک نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ نہ کچھ دعا کر کے ہی مسجد سے نکلو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے سجدے کی اور چلے گئے، مولا تعالی سے مغفرت کا سوال، ایمان پہ خاتمے کا سوال، جہنم سے بچنے کا سوال، جنت میں داخلے کا سوال، یہ چند دعائیں ہیں جو کنٹینیو ہر نماز کے وقت ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات یہاں پر بیان فرمائی، اور پھر سورہ شعراء میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات بیان ہوئے، ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر کیسے عذابات نازل کیے۔ اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اور قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ تمام قومیں ہلاک و برباد ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان لایا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا، پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ تفسیر آگے آئے گی اس کی، طوفان نوح کے متعلق۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جن کا ذکر ہو چکا، جس قوم کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے، پتھر والی قوم جو پہاڑ تراش کر کے رہتے تھے۔ اس قوم کو ایک فرشتے نے آ کر چیخ ماری تھی تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ قوم لوط یہ سب سے بری تباہی کے شکار ہوئے تھے۔ قوم لوط یہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھے، مرد کا مرد سے شہوت کرنا، اور انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا تھا کہ ایسی تم برائیوں میں مبتلا ہو کہ اس سے قبل کسی قوم نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم جاہل ہو، جانکار نہیں ہو، عورتوں کے علاوہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ یہ خرابی آج پوری دنیا میں لائی جا رہی ہے جان بوجھ کر، اور اس قوم کو جو عذاب دیا گیا تھا، اللہ اکبر، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے تو اس کے اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا پوری بستی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی۔ تو اس قوم لوط پر پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ آگ برسانے والے پتھر تھے۔ آگ کا عذاب، پتھر کا عذاب اور زمین کے پلٹنے کا عذاب، تین ایک ساتھ ایک قوم پر، قوم لوط پر۔ اللہ اس نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس کی تو سزا بھی متعین نہیں کی گئی اسلام میں،
زنا کی تو حد متعین ہے، زنا کی حد ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو اسے سنگسار کر دیا جائے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں کوڑے لگانے کا حکم ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ زنا پر تو اسلام میں حد متعین ہے، لیکن یہ لواطت پر گےازم جو ہے اس پر تو حد بھی مقرر نہیں کی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا خطرناک ترین جرم ہے کہ اسے جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ اور بعض روایات میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب فرمایا گیا کہ اس کو دیوار گرا کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور بعضوں نے کہا کہ آگ کا عذاب دیا جائے۔ ہر طرح سے الگ الگ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ قاضی اسلام پر یہ چھوڑا جائے گا کہ اس گناہ میں مبتلا شخص کو کیا سزا دی جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام قوموں کے ذکر کے بعد سورہ نمل اخیر پارے میں سورہ نمل آئی ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونٹی بھی قرآن میں مقام پا گئی۔ وہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے اس سورہ میں آیا ہے، سورۃ النمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا، اس معجزے میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ کو سارے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام عدالت میں جب بیٹھتے تھے تو جانوروں کے بھی معاملات کی عدالت میں آپ بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی دو جانور، حتیٰ کہ کیڑے اگر آپس میں لڑیں تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا فیصلہ ہوتا تھا، اور آپ ان کے درمیان حکم بن کر فیصلہ فرماتے تھے۔ اور جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر کرے پرندوں کو یا جانوروں کو، ان کو سب کو حاضر ہونا ضروری تھا۔ جس دن وہ ان کی میٹنگ لینا چاہیں لے سکتے تھے۔ جنات کے اوپر بھی آپ کی حکومت قائم رکھی گئی تھی، انسانوں پر تو تھی، اور اس کے علاوہ جانوروں اور پرندوں پر سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں 1,24,000 کم و بیش نبی جتنے آئے، ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مال سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا۔ مال سب سے زیادہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، بلکہ دنیا کی تقریباً بادشاہت آپ کو دی گئی تھی، تقریباً دنیا کی بادشاہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اپنے تخت پر، ان کا تخت جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب 500 اولیاء اکرام ان کی امت کے وہ بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں اور بھی دیگر انبیاء اکرام تھے، اپنے اپنے علاقے کے جو نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام رسول تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد یہ 1000 لوگوں کا مجمع صرف تخت پر ہوتا تھا، اور یہ تخت ایسا نہیں کہ صرف بیٹھنے کے لیے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو وہ تخت ہوا میں اڑنا شروع ہوتا تھا۔ جب کسی ایروپلین کا تصور تک نہیں تھا، اللہ کے نبی کی صرف پھونک میں مولا نے وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ حکم دیتے تو تخت ان کو اڑا لے جاتا تھا۔ 1000 لوگوں کو، 1000 ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اور نہ ہلتا تھا، نہ ڈلتا تھا، نہ آندھیاں اسے روکتی تھی۔ جس طرف آپ حکم فرماتے تھے وہ چلتا تھا۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماتا ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جس طرف کو کہتے تھے ہوا اس طرف چلتی تھی۔ تو یہ نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب مولا نے اتنا اختیار دیا ہے، ہوائیں تم چلاؤ جس طرف چاہے، سواریاں تم اٹھاؤ جس طرف کہے یہ تخت اڑا ہے، پرندوں کے فیصلے تم کرو، اس قدر اختیار یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا انبیاء کرام کو؟ بعض احمق اور جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، کتابوں میں یہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نزدیک، معاذ اللہ، الفاظ بھی بولنے میں جھجک ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے آج کچھ لوگوں نے کہ اللہ کے نزدیک انبیاء کرام
चमार से ज्यादा जलील है। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला उनके मकामात की बुलंदी कुरान में बयान फरमा रहा है। उनको फजीलत के तौर पर मौला ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं जिनको हमने बाज पर बाज को फजीलत दी है। कहीं अल्लाह ताला ने उनके किसी ऐब का जिक्र फरमाया कुरान पाक में? तो लाओ दिखाओ। ये सब गुमराहियां हैं मेरे अजीजों। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत अपनी कौम को बचाते रहते हैं, डराते रहते हैं कि सिर्फ मुखौटे मत देखना, सिर्फ चेहरे और लिबास देख करके ये मत समझ लेना कि सारा इस्लाम वही है। जब पर्दा उठा करके देखोगे तो बहुत सड़ी हुई बदबू किताबों से निकलती नजर आएगी। ईमान की हिफाजत जरूरी है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतने इख्तियारात अता किए थे, उनका तख्त जहां आप फरमाते थे उड़ता था, जाता था। एक मर्तबा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी तमाम फौज साथ में निकली, आपके हमराही जो थे वो लोग निकल करके जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक मामला पेश आया जिसका जिक्र कुरान में आया है। चोटियों की एक वादी थी जहां बहुत ज्यादा कसरत से चोटियां रहती होंगी, वहां चोटियों की एक वादी थी। उस वादी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर होना था। तो अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम आए भी नहीं थे उस जगह पर, उस वादी पर। एक चोटी जो है उसमें से बोल पड़ी, कालत नमलतुन या अय्युहन नमल दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। जो उन चोटियों में रानी चोटी होगी या बड़ी चोटी होगी उनकी, उस चोटी ने अपनी बाकी सब हमराइयों को, अपने मातहत चोटियों को पुकार करके कहा, ए चोटियों जल्दी जल्दी अपने घरों में दाखिल हो जाओ, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने सुराखों में चले जाओ। इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी आ रहे हैं, कहीं न जानते हुए न देखते हुए वो तुम्हें रौंद न दें, पैरों से रौंद करके न चले जाएं। चोटी जाहिर सी बात है वो पैर में आएगी तो कौन देखता है, रौंद के चला ही जाता है। एक बड़ी फौज सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ आ रही। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि ये तज़किरा आया क्यों कुरान पाक में। हो सकता है दुनिया की बहुत सारी चोटियां बोलती होंगी, लेकिन एक चोटी का जिक्र तो कुरान में आया कि वो चोटी कह रही है बाकी चोटियों चलो जल्दी से अपने अपने सुराखों में दाखिल हो। पूरे लफ्ज में बता रहा हूं आपको कुरान पाक में इसी तरह से आए, उदखुलू मसाकिनकुम, चोटी कह रही है अंदर चलो। सुलेमान और उनके लश्करी कहीं अनजाने में तुम्हें रौंद न दे। अब दूसरी आयत उसके जस्ट बाद जो है रब ताला फरमाता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी उस चोटियों की वादी तक पहुंचे नहीं थे। तफसीर में लिखा गया है तकरीबन अभी 3 मील दूर से। कितने? 3 मील दूर का मतलब होता है तकरीबन 4.5 किलोमीटर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, वो चोटी ने कहा दूसरी चोटियों को सब अंदर जाओ, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करियों के साथ चलते चलते क्या कर रहे हैं, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उस चोटी की बात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या किए? मुस्कुराए। और ये जिक्र है तबस्सम कहते मुस्कुराना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इसका जिक्र है। अब जरा काउंट करके देखो ये डिस्टेंस कितना है और कौन पुकार रहा है। हाय, यहां अक्ल वालों का काम है, बेअक्लों का काम नहीं। एक तरफ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के नबी, दूसरी तरफ बात करने वाली मखलूक न जिन है न इंसान है न फरिश्ता, बल्कि क्या है, छोटी सी एक चोटी। चोटी को अपने कान पर रख करके सुनो क्या बोलती है। जरा आप सिवाय काटने के और क्या करेगी। आपको कभी सुनाई दिया? कभी हां, सोते हैं तो मच्छरों की आवाज तो आती है जो नींद खराब करते हैं, या मक्खियों की आवाज भी हमने सुनी। चोटी की आवाज तो हमने नहीं सुनी कि कैसा बोलती है, कैसे पुकारती है। वल्लाहु आलम, मैंने तो अब तक नहीं सुना। आप में से किसी ने सुना है तो हमें बता दें, इत्तला करें कि चोटी की आवाज ऐसी होती है, या किसी मशीन में रख करके दिखाएं कि उसकी आवाज सुन करके दिखाएं।
خیر اگر سن بھی لیا آپ نے مشینوں سے، یہاں قرآن میں جہاں سے حضرت سلیمان نے سنا تھا وہ تو 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل دور سے وہ چونٹی پکار کر کے اپنی آپس کی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے اندر چلو، اور سلیمان علیہ السلام وہاں سے سن رہے ہیں۔ تو ایک چونٹی کی آواز وہ اللہ کا نبی سنتا ہے تو امتی کی آواز رسول کیوں نہیں سنتے؟ ہمارے امام نے یہی کہا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں صلات۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے میرے عزیزوں، قرآن کے عین مطابق ہے۔ جب اللہ کے ایک نبی وہ بنی اسرائیل کے چونٹی کی پکار کو سن سکتے ہیں، مدینے کے تاجدار ہندوستان سے ہماری فریاد کیوں نہیں سنتے؟ سنیں گے، ضرور سنیں گے۔ یہ قرآن پاک کی شاہد آیت ہے، دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملات اور دیکھیں، یہاں پر کئی عقائد بھی ہمارے اسی سورۃ النمل میں مل جاتے ہیں ہم کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بالادستی، یہ حکومت ایسے قائم تھی کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بیچ میں رک کر کے ایک بڑی فضیلت کی بات بھی میں بتا رہا ہوں، وہی نبی سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہواؤں کی دوش پر چل رہے تھے، اچانک آپ نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا۔ تخت نیچے آیا، سارے لوگوں سے آپ نے کہا چاہے وہ انبیاء ہوں یا پھر اولیاء کہ پیدل چلیں، پیدل چلایا گیا۔ کافی دیر کے بعد پھر تخت کو کہا گیا تخت قریب لایا جائے، پھر اس پر سوار ہوئے، پھر اڑنے کا حکم دیا۔ تو مصاحبین جو تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ نے تخت کو ہواؤں کی دوش سے نیچے اتارا، پھر سب کو پیدل چلایا، پھر بعد میں تخت منگوایا، پھر اڑنے کا حکم دیا، یہ پیدل چلنے کی وجہ کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے آخری رسول آرام کرنے والے ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ طابہ تھا جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے، جب تو مدینہ میں کوئی آبادی تک نہیں تھی۔ تب سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ وہ اس علاقے کے اوپر سے جانے کو بے ادبی سمجھتے تھے جہاں اللہ کے آخری رسول آ کر آرام کرنے والے۔ نبیوں نے مدینہ طیبہ کا ادب یہ ہمیں دکھایا ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار سارے جانوروں کو طلب کیے کہ سب کے سب حاضر ہو جائیں، سب آ گئے۔ اس میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، شاید کل کی تفسیر میں، پرسوں کی تفسیر میں ہم نے بتایا تھا، ہدہد جو پانی میں چونچ میں پانی رکھ کر کے حضرت سلیمان ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تفسیر میں اس کا ذکر بھی آیا ہے اور مینڈک کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال تو ہدہد پرندہ جو ہے نہیں تھا، غیر حاضر تھا۔ نظریں پہچان لیتی ہیں اللہ کے نبیوں کی کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔ آپ نے فوراً محفل میں پوچھا، فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہو گیا میں دیکھ نہیں رہا ہوں، ہدہد کہاں گیا ہے، کیا غائب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا، بعد میں آئے گا تو سخت سزا دوں گا اس کو، او لأذبحنہ، یا تو پھر اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر کوئی معقول عذر لے کر کے آئے کہ کیوں نہیں آیا تھا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا۔ کون؟ ہدہد پرندہ آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کو یہاں پر لوگ نہیں جانتے۔ جئتک بنبأ، میں ایک خبر لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا خبر لے کے آؤ؟ تو ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ پرندہ بول رہا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک جگہ پر گیا تھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں،
ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ عورت کو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، مال اور حکومت پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا بھی ایک بہت ہی قیمتی تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، سبا بلقیس ہے، اور اس کے جو ماتحت لوگ ہیں، اس کی رعایا، وہ لوگ سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کے سامنے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں کر رہے ہیں، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان ان کے اعمال انہیں سجا کر کے دکھا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے ہدہد بھی تعجب کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ہی دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر پرندے کو پتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہاں، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کو دیکھ کر جانور بھی تعجب کرتے ہیں، جانور بھی حیرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس سے قبل شاید میں نے بتایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی شخص جنگل کی طرف گیا، اس کی بکری کے بچے کو ایک بھیڑیا نے پکڑ لیا تھا۔ بھیڑیا وہ پکڑ لیا تو اس نے کسی بھی طرح بچاؤ کر کے بھیڑیا سے اپنی بکری کے بچے کو چھڑا لیا، لے لیا۔ تو وہ بھیڑیا اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر فصیح عربی میں کہنے لگا، اے بندے، مجھے اللہ نے جو رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ زبان میں وہ گفتگو کرنے لگا عربی۔ تو یہ جو دیہاتی شخص تھا وہ حیرت سے کانپنے لگا، یہ کب سے ہو گیا کہ جانور عربی بات کرنے لگ گئے؟ حیرت کی بات ہے۔ تو سنیے وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے، اے نادان، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے، اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے اور تم ایمان نہیں لاتے۔ جانور کا عربی بولنا یہ تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ ساری نشانیاں تمہارے پاس ہو کر ایمان نہیں لاتے۔ تو یعنی جانور بھی یہ جانتے ہیں جو لوگ شرک اور بت پرستی کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خبر دیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکومت کر رہی ہے اور لوگوں کو کس کا سجدہ کروا رہی ہے؟ سورج کا سجدہ کروا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خط لکھ کر کے بھیجتا ہوں، کیونکہ ہمارے علم میں جو بھی اس طرح کا ہوگا اسے ہدایت کی طرف بلانا نبی کا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جس کی شروعات ہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اتنا ہی لکھا کہ تو گھمنڈ مت کر اے عورت، اسلام لے آ اور میرے پاس آ جا۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے واتونی مسلمین، مسلمانوں میں آ جا۔ تو اسلام جو ہے یہ اس زمانے کا نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے اسلام ہے۔ سارے نبی جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ کس دین کی؟ اسلام کی۔ بہرحال خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ جاؤ وہ سبا بلقیس کو دے دینا۔ یہ ہدہد پرندہ لے کر گیا اور خط لے جا کر کے اس کی محفل میں گرایا۔ اس عورت نے دیکھا خط میں لکھا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے کہ تو گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر اور اسلام لے آ، اور یہ بت پرستی یا لوگوں کے کو سجدہ کروانا سورج کا اس کو ترک کر۔ تو اس نے خط لیا اور اپنے فوجی جو اس کے بڑے بڑے ہونہار لیڈر تھے ان سب کو بلا کر مشورہ کرتی، پوچھتی ہے، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو، بتاؤ کیا کروں؟ سلیمان کی طرف سے ایک ایسا لیٹر آیا ہے، وہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ لوگوں نے کہا دیکھو ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، بہت مضبوط لوگ ہیں، پھر بھی معاملہ آپ کی طرف ہے، بیگم صاحبہ آپ جو چاہیں وہ کریں، آپ کے حکم پر ہم پابند رہیں گے۔ تو پھر سبا بلقیس نے کیا کہا، دیکھو فوجیں جب جاتی ہیں کہیں پر بھی تو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہم جائیں گے لڑنے کے لیے سلیمان کی فوج سے تو مڈبھیڑ ہوگی تو لوگوں کا بھی نقصان، شہروں کا نقصان ہوگا۔ ایسا کرتی ہوں کہ اگر وہ دولت کے لیے کر رہے ہیں، نبوت بہانہ بنا کر صرف وہ دولت اور بادشاہت قائم کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو ایک بہت قیمتی ہدیے میں ان کے پاس بھیجتی ہوں،
اگر وہ قبول کر کے خاموش رہ گیا تو سمجھ لینا کہ وہ صرف ٹیکس مانگنے کے لیے مجھ کو یہ دعوت دے رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، بہت بڑا ہدیہ دے کر اپنی فوج کے ساتھ بھیجا. سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئی اور بڑے بڑے تحفے لے کر کے آئے، قیمتی تحفے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم یہ چھوٹے سے مال سے میری مدد کرنے آئے ہو؟ تم کو جتنا ملا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے، لے جاؤ اس کو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، اگر وہ باز نہیں آئی تو اب میں اپنی فوج لے کر کے آؤں گا اور ایسے انہیں مزہ چکھاؤں گا کہ پھر کبھی نہ تاریخ میں سنا ہوگا پہلے اور نہ بعد میں کوئی سنے ہوگا. جلال میں آپ نے فرمایا. فوج واپس گئی، جا کر کے سبا بلقیس سے سب سنا دیا کہ وہ تو بہت سخت معاملہ اپنائے ہوئے ہیں، چلنا ہی پڑے گا آپ کو. اب بیگم صاحبہ کو تیار کر رہے تھے لوگ کہ ہم نے ان کا جلال دیکھا، ملکہ سبا بلقیس کو. اب یہ لوگ گئے بلقیس کے پاس اور بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، سلیمان سے ہم خود جا کر کے ملیں گے اور بات کریں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی خبر آ گئی کہ ملکہ بلقیس آنے والی. کہاں رہتی تھی جانتے ہیں؟ یمن میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے. یمن اور فلسطین کا جو ڈسٹینس ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا، ایک اندازاً، ایک تخمیناً بتا رہا ہوں، سرچ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، کافی لمبا ہے. تو وہ وہاں سے نکلی تو ہدہد نے بتایا تھا کہ ایک بہت ہی قیمتی تخت پر وہ بیٹھتی ہے. وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، اس پورے تخت کو سونے اور چاندی سے جڑا گیا تھا، ہیرے لگائے گئے تھے قیمتی. اور اس تخت کی حفاظت کے لیے وہ 7 دروازے بنائی تھی، ہر دروازے پر 2 پہرے دار رکھی تھی کہ وہ دنیا کا قیمتی تخت جس پر وہ بلقیس بیٹھتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنی فوج میں، اپنی امتیوں میں جتنے حاضر تھے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. اے لوگوں، تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت یہاں لے کر کے آئے اس کے یہاں آنے سے پہلے؟ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے یمن سے چل کر، کیا اس سے پہلے کوئی اس کا تخت یہاں لا کر کے دے گا؟ قال، اب سنیے ترتیب کے ساتھ جو اس سورے میں آئے، میں آج سے پڑھ رہا ہوں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنات بھی محفل میں ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا، سرکش قسم کا جن تھا، بہت ہی، جس کو کہتے ہیں بہت دھاکڑ قسم کا. ایسا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں لے کر کے آؤں گا اس کا تخت اٹھا کر. کب لاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. محفل ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب تفسیر کی محفل چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی نا. ہاں، بہت رات تک تو نہیں چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی محفل کے ختم ہونے سے پہلے لانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ جبکہ وہاں پر مقصد ضروری نہیں تھا، محفل ختم ہونے سے پہلے بھی لے آ جاتا جن تو کیا نقصان کہ بلقیس کو آنے میں شاید مہینہ لگنے والا تھا. وہ یمن سے چل کر کے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ لے آؤ، لیکن جن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اور کوئی ہے؟ اب دوسرا، جنات کی ختم ہو گئی، انسانوں میں سے ایک اٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھے. قال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ اس بندے کی صفت میں فرما رہا ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا. زبور، اللہ کی کتاب کا علم تھا. وہ بندہ اٹھا، کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی، میں لے آؤں گا وہ تخت
کہا کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. قرآن میں یہ ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده. اتنا ہی نہیں، قرآن میں یہ بات آئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے نے کہا تو کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکا تھا. یہ کون؟ جن نہیں، جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ، تفسیر میں لکھا گیا ہے. تو یہ تخت لا کر رکھ بھی دیے. کتنا بڑا تھا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا. اس زمانے کے 100 لوگ بھی نہیں اٹھا پائیں گے اس کو. وہ تخت اکیلے تنہا وہ لے کر کے آئے. 1000 کلومیٹر سے دور کا فاصلہ ہے، وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے لائے. اسی سے تو ثابت ہے قرآن پاک میں اولیاء کی کرامت کا ثبوت کہ اولیاء کاملین کو اللہ نے یہ تصرف اور یہ اختیار عطا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے مولا تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، وقت کو گھیر دیتا ہے اور طاقت کو بلند و بالا کر دیتا ہے. وہ جو چاہے مولا تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کر سکتے ہیں. اب یہاں سے اندازہ کیجیے آپ کہ وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے کون تھے؟ ولی تھے، انسان تھے. یہاں سے یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات سے کئی زیادہ درجے قوت اللہ نے انسانوں کو عطا کی. پھر چلے کر کر کے کیوں جنات پکڑنے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھتے کچھ بابا لوگ کہتے میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس جنات ہیں. کیوں جنات رکھے ہو؟ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ خالی ہو، اس کے لیے جنات پکڑ رہے ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں میں نے عرض کیا تھا، وہ اپنے باغیچے میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح سے شام تک، اور رات کو جب گھر جاتے تھے تو ان کا باغیچہ پورا جھاڑا ہوا ہوتا تھا، کچرا سب صاف. روز دیکھتے تھے یہ کون کر کے جاتا ہے. ایک دن رات میں باغیچے میں رک گئے دیکھنے کے لیے. آدھی رات گزری تو جھاڑنے کی آوازیں آنے لگی، جھاڑو کی. حضرت سرکار غریب نواز فوراً اندر گیا اور پوچھا کون لوگ ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں؟ اگر دوست ہیں تو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے دوست کو. تو وہ 6 لوگ تھے جو ظاہر ہو گئے. 5-6 لوگ تھے بڑی بڑی شکلوں کے، سفید لباس. انہوں نے کہا ہم جنات ہیں، ہم جنات ہیں. کہا کیوں؟ میرے باغیچے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پڑھتے تھے لیکن روزانہ آپ کی تلاوت سن سن کر کے ہماری تجوید صحیح ہو گئی. آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے ہم نے اپنی تلاوت صحیح کر لی. اس حساب سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں اور شاگرد استاد کا کام تو کر ہی سکتا ہے. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنے کام پر لگے رہو، مجھے کوئی خلل اندازی نہ کرو. ختم کر دیا. یہ نہیں کہ میرے پاس جنات کام کر رہے ہیں تو اب اور بھی دوسرا بھی کام کرا لوں، 4 مالے کی بلڈنگ بھی بنا دوں. ہاں دیکھو وہاں سے پیسے اٹھا کر کے لاؤ. نہیں، یہ اللہ کے اولیاء بے نیاز تھے. انہیں معلوم تھا اللہ ان سے کئی زیادہ قوت انسانوں کو عطا کی. آپ کے پاس قوت ہے جنات سے زیادہ. جنات سے خوف نہ کرو، ڈرو مت. جنات تم سے ڈرتے ہیں، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور تقریباً دنیا کی سب مخلوق تم سے ڈرتی ہے، سب ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رعب دوسری مخلوقات میں رکھا ہے. تو یہاں پر بیچ میں نے یہ بات عرض کی اس لیے کہ لوگ جنات، موکلین، ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی میں اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کا تخت حاضر کر دیا. اب یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، اور حضرت آصف بن برخیہ جو ولی ہیں، کون سے کس امت کے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی. اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور کا. اب ادھر اگر ہم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے سب سے افضل امت اور ان کے اولیاء میں سرکار عبد القادر جیلانی، جن کے پاس زبور کا علم نہیں سیدھے قرآن کا علم ہو، تو پھر اگر وہ عبد القادر کہہ دے کہ میں قبر پر ٹھوکر ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے. سچ فرمایا آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی. آپ نے جو فرمایا اپنے قصیدے میں بھی اور دیگر الفاظ میں بھی کہ اگر میرا چاہنے والا مرید
مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے میں یہی سے اس کی سطر پوشی کروں گا۔ حق فرمایا، اس میں لوگوں کو کڑھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جاؤ حضرت آصف بن برخیہ سے پوچھو کہ تم نے کیسے تخت لایا؟ انکار ہو جائے گا قرآن کا۔ قرآن میں ذکر ہے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، یہ عقل میں نہیں آتی چیزیں۔ ایک بات یاد رکھے، معجزہ اور کرامت لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ بہرحال جب وہ بلقیس آئی، اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا نکروا لہا عرشہا، تھوڑا سا ادھر ادھر سے اس کو ڈیمیج کرو، ادھر ادھر اسکریچ کرو اس کو، دیکھتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ ننظروا اتہتدی من الذین ام لا یہتدون، پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، دیکھیں۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی، جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو پوچھا گیا کیا تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ تیرا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ قالت قیل اہکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، ایسا ہی نہیں یہی ہے۔ تو بلقیس تو جانتی تھی اس کا تخت ہے، یہاں کیسے آیا؟ تب پھر سبا بلقیس کو جب یہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام کا پاور، سلیمان علیہ السلام کی قوت، ان کی محفل میں بیٹھنے والے ایک ولی کی طاقت، تو سبا بلقیس نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی ذات پر، میں اپنی گردن جھکاتی ہوں۔ وہیں پر آ کر کے آگے ہم نے سجدہ بھی کیا ہے، آج سجدے کی آیت بھی آئی تھی، تقریباً اسی کے آس پاس میں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، یہ واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش آیا، اس میں کئی چیزیں ہمیں عبرت کی ملی۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد قرآن سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ولی کا تصرف اور اختیار، ان کی کرامت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، اور نبی کا سننا، اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ جب وہ چوٹیوں کی بولیاں سنتے ہیں تو نبی اپنی امتیوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی بھی بولیاں سنتے ہیں جن کو بولنا آتا نہیں ہے۔ بس ہم اسی عقیدے کے ساتھ رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد پر قائم و دائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔